بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، دیر آیت درست آیت. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جو آفیسر ہیں سکر سے آئے تھے اور پہنچ چکے ہیں. آفیسر آصف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام سکر ریسکیو 1122. السلام علیکم آصف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام لال بھائی، شکریہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بھائی آفیسر سعد اور آفیسر روشن سے ساری ہم نے ڈیٹیل لے لیا. دامن وقت میں گنجائش تو کم رہ گئی، لیکن آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ذرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سکر کے اندر کون سے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ساری ٹریننگز پر ہم بات کر چکے ہیں، سارے آپریشنز پہ بات کر چکے ہیں. واقعات کون سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ تو میڈیکل ایمرجنسیز ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ڈراؤننگ کے کیسز ہیں، جن میں اچھا. ہمیں کافی ڈیفیکلٹی بھی پیش آتی ہے. ڈیفیکلٹی ان سینس کہ ہینڈل کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آتی، پر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریسکیورس ہیں ان کو یہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کیونکہ پانی گدلا ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ اس میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ بس جیسے روشن صاحب نے پہلے بتایا نا کہ وہ ٹچ اینڈ فیل کا ہی کانسیپٹ یوز کر کے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. میں اس پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا آفیسر روشن سے بھی، اب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. آفیسر آصف یہ بتائیں کہ اس چیز کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ کیا گدلے پانی کے اندر تیراکی سکھائی جاتی ہے؟ وہاں پہ کیا آبجیکٹس رکھے جاتے ہیں ٹچ اینڈ فیل کے لیے؟ جی بالکل. اس کے ایک ہمارے پاس پورے میتھڈ ہوتے ہیں، جیسے چین اینڈ رول ہوتا ہے، چین رول ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی روپ یوز کر کے ہم روپ یوز کرتے ہیں. وہ ایک مارکنگ کر لیتے ہیں ہم کہ ہم نے یہ علاقہ سرچ کر لیا ہے، تو پھر ہم وہ علاقہ سرچ نہیں کرتے بعد میں، پھر ہم اسی روپ کو آگے لے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو ٹچ اینڈ فیل والے میتھڈ. ویسے ایک بات ہے، اگر فائر انسیڈنٹ پہ جائیں تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، اگر بلڈنگ کولیپس پہ جائیں یہ چیز بھی مشکل ہے، لیکن واٹر ریسکیو میں سمجھتا ہوں واٹ آئی پرسنلی فیل سب سے زیادہ مشکل ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں مشکلات تو ہر آپریشن میں نئی نوعیت کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس بلڈنگ میں کس طرف سے کہاں سے راستہ ہے. اسی طرح پانی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ باڈی اس طرف ہے یا اس طرف ہے. صرف یا اگر کچھ دیر تک ادھر تھی تو تیر کر ادھر نہ آ گئی ہو. جی بالکل یہی بات ہے. پھر وہ آئی وٹنس جو ہوتے ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی ہیلپ لیتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کا ہاتھ یہاں دیکھا تھا یا ہم نے اسے یہاں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس قسم سے ہم پھر اس کو سرچ کرتے ہیں. تو ہر اس میں آپریشن میں جو ہمیں ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے وہ ہر دفعہ نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو اپنے طریقے سے پھر ریزالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا ہاں پلیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آفیسر روشن. ایڈ کر دوں کیونکہ حیدرآباد میں بہت زیادہ واٹر باڈیز ہیں اور بہت زیادہ واٹر ایمرجنسی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ بلائنڈ سرچ ہوتی ہے واٹر ایمرجنسی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کسی بھی کیس پہ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد اس کو انسیڈنٹ اوور کر کے واپس آ جائیں گے. واٹر ایمرجنسی کا پتہ نہیں ہوتا. آپ اگر صبح 8 بجے جا رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہ شام کے 6 بجے تک بھی آپ کو باڈی ملنی ہے. کیوں؟ کیونکہ بلائنڈ سرچ آپ کو نہیں پتا کہ رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس میں سرچ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جو میں نے کیس آپ کو حالہ کا بتایا اٹ واز ایٹ نائٹ. یہ 8 بجے 2 جو بچے نکالے تھے یہ رات کو 8 بجے ہی ہم نے نکالے تھے. رات کے وقت بہت مشکل اس لیے کیونکہ دن کے ٹائم پہ ہی اتنا پانی گندا اور اتنی گندگی ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ رات کو سمجھیں کہ رات کے ٹائم پہ کیا میکینزم ہو. دامن وقت میں گنجائش جتنی بچی تھی وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. جسٹ میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، سارے جتنے بھی جوان ہوتے ہیں جس کی ٹریننگ ہوتی ہے سب کو سوئمنگ سکھائی جاتی ہے؟ بالکل سوئمنگ سکھائی جاتی ہے اور ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. آخر خواتین بھی سوئمنگ سیکھتی ہیں؟ خواتین بھی سیکھتی ہیں. ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد. مجھے بتاؤں کہ کمپوننٹس جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے کامن ہیں، وہ سب نے پاس کر دیں. بالکل. ایک جو ہمارا ریسکیور ہوتا ہے بلال بھائی، وہ نہ صرف میڈیکل کی ٹریننگ کرتا ہے، وہ فائر کی بھی ٹریننگ کرتا ہے، وہ سوئمنگ بھی اس کو سکھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بلڈنگ کولیپس کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو کنفائنڈ اسپیسز کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں وہ ساری چیزوں میں ٹائم گزار کے آتا ہے. تو سارے کمپوننٹ جیسے روشن نے بتایا 4.5 مہینے کی ٹریننگ میں، تو ہمارا ایک ریسکیور جو وہ ٹرینڈ ہوتا ہے ان ساری ایمرجنسیز کو فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آخر میں ذرا ایک اور گفتگو کرنا چاہوں گا آفیسر آصف سے. آصف، یہ ایک بڑا بہترین ادارہ ہے. اس ادارے نے بہت تیزی سے ترقی کی اور اس ادارے نے بہت تیزی سے اس پاکستان کا خاص طور پہ سندھ کے شہریوں کے دل میں جگہ بنائی ہے. ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کتنی ٹف ہوئی ہے اور آپ کی کمانڈ کتنی جو ہے وہ پر امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی کمپیٹنٹ ہے. کمانڈ کی اگر بات کی جائے تو کمانڈ سے مطمئن ہیں تمام آفیسرز، تمام ریسکیورز بہترین ادارے کے ساتھ ساتھ؟
جی بالکل، دیکھیں نا، جب اگر آپ کی کمانڈ اسٹرانگ ہوگی، آپ کی کمانڈ سپورٹیو ہوگی، آپ کی کمانڈ آپ کو ہر جگہ پر ہر انسیڈنٹ میں ایک جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ پرووائڈ کرے گی، تو ہی آپ کا انسیڈنٹ کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی اسٹیج پر سپورٹ نہ ملے اور آپ کی سپورٹ ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مثال اس میں آپ کو ایک دوں گا کہ خیرپور میں ہم نے ایک کیس ریزالو کیا تھا، اس میں ایک ڈیڈ باڈی تھی جو پرانے زمانے کے ٹالپوروں کے دور کے کنویں بنے ہوتے ہیں نا، وہ کنویں بنے ہوئے تھے، اور وہ کنواں بھی ایسا تھا کہ گھروں کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ تقریباً 6 سے 7 دن ہو گئے تھے اس ڈیڈ باڈی کو نا، ٹھیک ہے، وہ کنویں میں ہی پڑی تھی، کسی نے اس کو مار کر پھینک دیا تھا یا XYZ جو کچھ بھی تھا۔ تو ہمیں وہاں سے سکھر سے ہی کمشنر نے کال کی کہ آپ یہ ہمیں ریزالو کر کے دو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت، جب ہم نئے گئے تھے سکھر میں اور ہمارے پاس ایکوپمنٹس بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہے اور ایکوپمنٹس کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فوراً سے ہوگا جی، کام ہو گیا۔ ایکوپمنٹس ہمیں اگر مل جائیں، آپ ہمیں کہیں سے بھی کسی NGO سے یا کسی اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے جس سے بھی اگر آپ ایکوپمنٹ لے کر دیں تو ہم کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ نہیں، ہم نے کہا سر ہمارا ادارہ ابھی نیا اسٹیبلش ہوا ہے، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور وہ کچھ ان دنوں میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پورٹ بھی بند ہو گئے تھے، تو ہمارے سارے ایکوپمنٹس فارن سے ہی آتے ہیں پھر وہ مسئلہ جلدی حل ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ اس طرح ہوا کہ ہم نے DG صاحب سے اپنے ڈسکس کیا، تو DG صاحب نے کہا کہ ایکوپمنٹس میرے پاس کچھ ہیں، تو وہ کراچی سے میں جو آپ کو چاہیے مجھے بتا دو، میں یہاں سے بھیجتا ہوں، پر آپ نے یہ کیس ریزالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، DG عابد صاحب جی، تو DG صاحب نے وہاں سے وہ ایکوپمنٹس بھیجے، وہ ہم کیس ریزالو کرنے کے لیے گئے۔ تو آپ نے جو ہمیں سپورٹ کی بات کی نا، دیکھیں فلی سپورٹ ہے جی، تو ہمیں فل سپورٹ ہمارے جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز کی طرف سے ملتی ہے تو ہم وہ کیسز ریزالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آفیسر روشن آپ کا، آفیسر سعد آپ کا، اور آفیسر آصف آپ کا بھی، اور آپ سب ویورز کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ کی فرمائش تھی، آپ کی خواہش تھی ان جوانوں کو دیکھنے کی، ان سے بات کرنے کی، ان کے بارے میں جاننے کی، اور ریسکیو 1122 کے جو ترجمان ہیں حسان، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑا کوئک رسپانس کیا، کیونکہ میں نے رات کو بتایا تھا ان کو، تو بڑا کوئکلی انہوں نے کہا کہ سارا جو ہے وہ نظام ہو جائے گا بلال بھائی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور DG عابد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ کہ وہ بھی بہت جلد یہاں پر اسٹوڈیو تشریف لے کر آئیں گے۔ اور ویورز، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک جملہ باقی ہے۔ میں آپ کو لے کر جاؤں گا ان کی ٹریننگ کی طرف، ان کی ٹریننگ جو بلڈنگ سے یہ روپ کے ذریعے نیچے آتے ہیں، پانی میں کیسے ڈائیو لگاتے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔